لاسٹ ہے جی ابرار قریشی نے ملتان سے وہ کہتے پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ حال ہی میں پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پہ فضائی کارروائیاں کی۔ اس طرح کی کارروائی سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں تاریخ ابرار صاحب اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان کی تاریخ کیا ہے۔ وہ چھوڑ دیا ایک شوشا کہ جی یہ دارالحرب ہے یا پتہ نہیں دارال کیا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہجرت کر جائیں۔ بے شمار خاندان سب کچھ بیچ بانٹ کے، اس وقت ہندوستان تھا، پاکستان تو بنا نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ پھر افغانستان میں جو ان خاندانوں کے ساتھ ہوا تاریخ کا حصہ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ تو جب تک آپ فیصلہ کن طور پہ طاقتور نہیں ہوتے، اقتصادی طور پہ ہر اعتبار سے طاقتور نہیں ہوتی، لٹریسی ریٹ آپ کا ٹاپ پہ ہو، آپ کے سائنٹسٹ ٹاپ پہ ہو، یہ سارا کچھ ایک پیکج ہے، یہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کے ملک کو تو مطلب جس طرح ماڑے نو جدہ دل کرتا ٹھاپ مار جاتا ہے، تو یہ حالت باقی رہ گیا۔ وہ پچھلے سوال میں کہہ رہے تھے آئی ایم ایف، تو آئی ایم ایف ادارہ ہے بھائی، انہوں نے آپ کو کوئی رشوت دی ہے یا کوئی گن پوائنٹ پہ کرایا ہے، آپ جا رہے ہو بھیک مانگ رہے ہیں، تو جس سے آپ قرضہ لیتے ہو فلانا، تو اس کی مہربانی ہے دے دے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے۔ تو اداروں کو بلیم کرنا، دنیا ہمارے خلاف سازش کری ہے، تمہارے پلے کیا ہے؟ یعنی دنیا تمہارے خلاف سازش، یہ مغرب ہمارے خلاف سازش، تم ہو کیا؟ یعنی ایک مفلوج معذور آدمی پولیو زدہ وہ کہے کہ دنیا کا جو ورلڈ چیمپئن ہے باکسنگ کا وہ میرے خلاف سازش کرو، تیرے خلاف نہیں، تینوں تو 6 سال دا بچہ چماٹ مار کے چلا جائے تو وہ پیچھے نہیں جا سکتے، تیری عدالت ہی نہیں ہے۔ مطلب اس لیے ہماری اپنی دنیا ہے، بس ہمارے موضوعات بھی اپنے ہی ہیں۔ اور یہ جو دوسرا سوال تھا سدرا علی نے سیالکوٹ سے کیا تھا، اس میں کہ جی یہ ہمارے معاشرے میں بحث، آپ کے معاشرے میں ہے کیا؟ ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں، کیا آتی ہے متلی، یہ دوسری شادی کی جی پہلی بیوی کی اجازت کے بعد، تو آپ کے ڈرامے کیا ہیں؟ گندگی، غلاظت، بدبو کے ڈھیر، ایک ایسی فحاشی ہے جس کو آپ فوش کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ فوش ہے۔ سچ وہی نو تے پابی تے دیور تے شوہر تے فلانی، کیا ہے یہ؟ کخ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ہیں جی سدرا علی ہیں سیالکوٹ سے، وہ کہتی ہیں جی ترقی یافتہ ممالک میں بحث اور مباحثے کے موضوعات تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں آج بھی اس بات پہ بحث جاری ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کے بعد پسماندہ ہونے کا شکوہ کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹا آپ نے بڑی زبردست اور بنیادی بات کی ہے، یہ تو بڑی بات ہے جو آپ نے کر دی ہے۔ ادھر تو یہ مولویوں سے پوچھتے ہیں جن کو کخ نہیں پتا ہوتا، کیا پوچھتے ہیں خواتین کہ جی نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جاہل جیا بندہ اپنا بے شمار چیزیں، لا تعداد چیزیں، آپ جو ریگولرلی تلاوت ہمارے گھر میں جو ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آپ ایک سروے کرو، کسی کو پوچھو مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی برکت ہوگی تو فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، وہ برکت تب ہوگی جو تمہیں پلے پڑے گا، بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، پھر برکت پڑے گی، ورنہ کیا ہے؟ عجیب و غریب، مثلا بچی بیاہی گئی، قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں، وہ یہ استعمال ہے قرآن کا، قرآن پاک تو وہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا مینٹیلٹی ہے۔ اور 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جمال عبد الناصر تھے مصر کے بڑے مشہور رہنما، سویس کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو انڈین یعنی پاکستان انڈین، یہ اس علاقے کا جو مسلمان ہے، اسے دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ اسلام ان پہ ہی نازل ہوا ہے، اور
سب سے بڑی جو دنیا کی جو قاہرہ میں یونیورسٹی ہے الازہر، مسلمانوں کی اور قدیم ترین ہے، اس کے سربراہ کا ایک جملہ سنیں۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، یعنی ہم کو، ان کا اسلام انڈین اسلام ہے، بے شمار چیزیں ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ متضاد ہیں۔ ایک تو ہے نا تعلق کوئی نہیں، ایک ہے بالکل الٹ۔ آپ اندازہ لگاؤ ہماری بیٹا زندگیاں کیا ہیں۔ ملک کا نام کیا رکھا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تینوں لفظوں پہ غور کرو۔ اسلام میں سود مکروہ ترین چیز ہے، خنزیر کھانے کے برابر ہے۔ ہماری حکومت قرضے لیتی ہے، سود دیتی ہے، سودی کاروبار عام ہے۔ ایسے ایسے فنکار بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے، تو چلتے کیسے ہو تم؟ بھئی یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا پھر ایک اور بحث ہے، ربا کا مطلب اور ہے، سود وہ چیز ہے ہی نہیں۔ سود تو پرانا مہاجن لیتا تھا، یا یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، وہ کسی نے کسی سے اگر 5 لاکھ روپیہ لیا ہے، وہ 10 واپس کر چکا ہے، نہیں سود اصل در وہیں کا وہیں وہ کھڑا ہے۔ فائنلی کیا یہ مہاجن کرتے رہے، اس کے جو 2 ایکڑ گروی پڑے تھے وہ بھی گئے۔ سو ہمارا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی، اٹس اے اسمال گیٹڈ کمیونٹی۔ 3 مسجدیں ہیں، آگے پیچھے بیچ میں ایک شروع کرتا ہے، ساتھ ہی دوسرا مؤذن، اس کے ساتھ ہی تیسرا۔ آپ یقین کرو کبھی چکر لگے تو آگے دیکھنا بیٹا تماشا کرتا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، 3 اذانیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ مرد دوسری شادی، بات کہ ہمارے یہاں تو ہم اسلام کے نام پہ کیا پریکٹس کر رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ مسلمان حکمران ہو صحیح، اس کا جو بود و باش ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، وہ عام آدمی کا عکس ہونا چاہیے۔ یہاں بے شرمیوں بے حیاؤں کی طرح ستی روٹی سکیم تو فلانا سکیم تو ٹوٹل بوگس فراڈ۔ اور ہمیں میرا خیال ہے اپنے گناہوں سے زیادہ سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم منافقت، ہمارے ایک شاعر کا ایک مصرع ہے، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں۔